نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام دیوانہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ساری زندگی کی غلامی کا عزم کرنے والا، صحابی کے عظیم شرف کو حاصل کرنے والا اور جنت کی سند کو حضور کے ہاتھوں لینے والا، دور جاہلیت میں اس کی ایک محبوبہ تھی جس کے ساتھ وہ محبت بھی بے حد کرتا تھا اور راتیں بھی بسر کرتا تھا۔ جب اسلام کی کرنوں نے اس کے دل کو روشن کر دیا، قسمت نے ساتھ دیا، جہنم کے راستے پر چلنے والا صراط مستقیم کا راہی بن گیا۔ جب اس نے اسلام کو حقیقت اور حقائق کی نظر سے جھانکا تو اس کو اسلام سے زیادہ محافظ، عزت و آبرو کا ضامن اور خالص دین کو نہ پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام کا ایک پاسبان بن گیا، آرمی آف اسلام میں داخلہ لے لیا۔ اسلام نے جب زنا کی سنگین اور نقصانات پر روشنی ڈالی تو سمجھ میں آ گیا جو کام اپنی بہن بیٹی ساتھ کرنا پسند نہیں کرتا، اپنی خالہ پھوپھی سے نہیں کرتا، آخر یہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ ہوگی۔ اپنے من کو صاف کر لیا، زنا کی غلاظت سے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ اسلام سے پہلے اس کا ایک کام جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی سراہا جاتا تھا وہ تھا قیدیوں کو چھڑانا۔ اس میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ جب اسلام قبول کیا اس وقت کچھ اسلام کے پاسبان کافروں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوبی کی وجہ سے یہ کام اس کے سپرد کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں ایک دفعہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یہ صحابی گیا تو وہی محبوبہ، جاہلیت والی محبوبہ ملی تو اس نے اس کو پہچان لیا، کہا تو زید ہے؟ فرمایا جی ہاں میں زید ہوں، اور کہا ہمارے ہاں آج رات بسر کرو۔ تو صحابی نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ رات بسر کرو ورنہ میں لوگوں کو بتا دوں گی کہ تمہارے قیدی یہ آدمی چھڑا کر لے جاتا ہے۔ جب صحابی نے انکار کیا تو اس نے وحی کی، لوگ پکڑنے کے لیے بھاگے تو یہ صحابی بھاگ کر ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ رات کا اندھیرا تھا تو لوگوں نے بہت ڈھونڈا لیکن نہ مل سکا۔ ایک آدمی نے وہی پیشاب کیا تو وہ پیشاب صحابی کے سر پر گر رہا تھا۔ کسی نے صحیح کہا کہ جس کو رب رکھے اسے کون چکھے۔ صحابی نے سارے قیدی کو چھڑوا لیا۔